نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 33 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ کلو کھاؤ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً سیر ہو کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہو، حِطَّةٌ، ہمارا مسئلہ ہے گندم، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو ان سے نہیں کہی گئی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ تھے فسق کرنے والے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے 9واں انعام ذکر فرمایا جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو یہ ان پر بڑا شاق اور گراں گزرا، اور یہ ایسے بدنصیب تھے، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جرم میں 40 سال تک ایک میدان میں ان کو حیران اور پریشان کر کے عذاب میں مسلط کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کو اس آزمائش سے اب نکال دے۔ تو اللہ نے ایک سفید قسم کا بادل بھیجا جنہوں نے اس پر سایہ کیا۔ سایہ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کو دھوپ کی شدت محسوس نہ ہو، اور اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ اللہ نے اس قوم پر انعام کیا، من و سلوہ۔ یہ من کیا چیز ہے؟ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے ایک میٹھی سی چیز ہے،
گویا کہ یہ دانے ایسے تھے جیسے کہ دھنیا کے دانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رات کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد آسمان سے یہ میٹھے میٹھے دانے اوپر سے نازل ہوتے تھے۔ جب یہ صبح اٹھتے تھے تو ان کی گھروں کے بعد جو کھیت وغیرہ اس پہ یہ میٹھے میٹھے دانے جو دھنیا نما ہوتے تھے پڑے ہوتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ ترنجبین کے ساتھ یہ دانوں کی مشابہت تھی۔ اور اس کے کھانے کے فوائد کیا تھے؟ عجیب بات لکھی علماء مفسرین، اس کے کھانے کی وجہ سے جو وہم اور وسوسے کی بیماری ہوتی تھی اللہ اس کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا من اور سلوہ کیا چیز تھی؟ علماء مفسرین نے لکھا یہ آسمان سے پرندے بٹیر کی صورت کے اندر، اب اللہ نے ان پہ من اور سلوہ جو نعمت نازل فرمائی اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ کمال مفسرین لکھا کہ یہ جو بٹیر ہے ان کے گوشت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دل کی قساوت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل ایسے بد نصیب تھے، ان میں وانک کی بیماری تھی، وسوسوں کی بیماری تھی، ان کا دل نافرمانی کر کے بڑا سخت ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ اور عجیب مفسرین نے بات لکھی، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اللہ کیا شان ہے صحابہ کی! صحابہ بھی غزوات پہ جایا کرتے تھے، دشمن کے مقابلے میں جہاد کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی جہاد کرو، انہوں نے تو یہ جواب دیا اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جائے۔ اس کے باوجود اللہ نے انہوں نے حضرت موسیٰ نے مانگا کہ اللہ ان پر کوئی رحمت کے دروازے کھول دے، من و سلوہ نازل ہوا۔ صحابہ پہ قربان جائیں، ہر غزوے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ بھی شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، آپ بھی اپنے اللہ سے دعا کریں جس اللہ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا وہ اللہ ہمارے اوپر بھی ایسی ہی نعمتیں نازل فرمائے۔ قربان جائیں صحابہ کی شان پر۔ اب یہ بٹیر آیا کرتے تھے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے کان یأتیہم مطبوخا، کہ یہ بنے ہوئے آسمان سے آیا کرتے تھے، وقیل کانوا یطبخونہ، بعضوں نے لکھا نہیں بھنے ہوئے نہیں آتے تھے، اور یہ تر و تازہ آتے تھے، یہ ذبح کرتے تھے، اور حکم الہی ہوا کرتا تھا، حکم الہی ہوا کرتا تھا کہ اتنے ہی اٹھانا جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو نہ لینا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اگر بنی اسرائیل یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو قیامت تک نہ گوشت نے خراب ہونا تھا نہ کبھی کھانے نے خراب ہونا تھا۔ یہ ہمارا جو کھانا خراب ہو جاتا ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ بنی اسرائیل اس کو 2-2 3 دن تک ذخیرہ اندوز کر لیے کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعے والے دن حکم ہوتا تھا کہ تم 2 دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو، کیونکہ ہفتے والے دن یہ بٹیر امن و سلوہ نہیں آیا کرتا تھا آسمان سے، کیونکہ یہ لِأَنَّهُ كَانَ یوم عبادتہم، یہ ان کی عبادت کا دن تھا۔ چنانچہ اشباح والنظائر میں لکھا ہے یہی وجہ
کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے، ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، تو کبھی بھی نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت خراب ہوتا۔ تو اس کا ذکر کیا گیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور نازل کیا، اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا۔ اس کی وجہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے یہ نقل کی ہے تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ من کا معنی میں نے کر دیا اور سلوہ کا معنی بھی کر دیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اور علامہ سیوطی نے لکھا آگے یہ بھی حکم تھا کہ دیکھنا ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ یہاں اللہ نے کلوا من طیبات، طیبات کہا، حلال نہیں کہا۔ طیب اس مال کو کہا جاتا ہے جو فی نفس ہی حلال بھی ہو اور اپنی ملکیت میں بھی ہو۔ اگر کسی آدمی نے کسی کی مرغی بغیر اس کی اجازت کے ذبح کر لی، اگرچہ وہ مرغی تو حلال ہے لیکن یہ کھا نہیں سکتا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ کھانے کے لیے حلال ہونا بھی شرط ہے، طیب ہونا بھی شرط ہے۔ طیب کا معنی ہوتا ہے اس کی ملکیت میں بھی ہو۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان پہ تو ظلم نہیں کرتا، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دے دیا، لأن وبالہ علیہم، کیونکہ اس کا وبال انہی پہ لوٹ کے آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جو اس بستی میں۔ یہ بستی کون سی تھی؟ علامہ سیوطی نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی نے، یہ بیت المقدس تھا یا یہ بستی تھی اریحہ۔ اریحہ اس بستی کا نام تھا، اور یہ لوگ وہاں 40 سال تک ان کو حکم تھا یہاں چکر لگاتے رہو، تمہارا یہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اس بستی کی جو لمبائی تھی، علماء مفسرین نے لکھا ہے 36 میل اس کی لمبائی تھی اور 24 میل اس بستی کی چوڑائی تھی۔ 40 سال تک یہ چکر لگاتے رہے۔ تو ہم نے کہا کہ داخل ہو جو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، سیر ہو کر، سیر ہو کر۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی کی دعوت کرے تو وہ مال اس کے لیے اباحت ہے، تملیک نہیں ہے۔ وہ وہاں سے لے کے نہیں جا سکتا بغیر اس کی اجازت کے۔ جتنا کھا لیا سو کھا لیا، وہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کے مال میں سے فقراء کی دعوت کی اور دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا کہ تم یہاں آ کے کھانا کھا لو، سب مستحقین کو کہا، تو فقہاء نے لکھا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی ملکیت میں نہیں آیا، ملکیت میں نہیں آیا۔ وہ تو اس نے اجازت دے دی جتنا کھا سکتے ہو کھا کے چلے جاؤ، یہ اباحت آئی ہے، تملیک نہیں آئی۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے فقراء کو کھانا کھلانا چاہے تو اس کے لیے فقہاء نے اصول ہی نقل کیا ہے، ڈبوں میں پیک کر کے اس کو مالک بنا کے دے دیا جائے۔ تو آگے کہا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، سیر ہو کر، سیر ہو کر، سیر ہو کر اشارہ کر دیا کہ دیکھنا اپنی بھوک کو باقی نہ رکھنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہو، مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے گندم۔ ایسے بد نصیب تھے کہ حطۃ کا معنی ہوتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب وہ حطۃ کا
مانا کرتے تھے حنطتن، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ وقولوا حطتن، اور یہ کہہ دو ہمارا اے اللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور بنی اسرائیل ایسے شیطان تھے، کیا کہتے تھے؟ وقولوا حنطتن، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے۔ تو وسنزید المحسنین، ہم ان قریب زیادہ کر دیتے ہیں اپنے انعامات کو احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا حطتن کہو، وہ کہتے تھے حنطتن۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، یہ بتاتا جاؤں قرآن میں جہاں بھی لفظ رجزن آئے گا تو علماء مفسرین لکھا اس کا معنی ہوتا ہے عذاب کے۔ تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کس کا عذاب نازل کیا؟ طاعون کی وبا اللہ نے ان پہ نازل کی۔ ایک ہی لمحے میں 70,000 آدمی یہ مرے تھے۔ طاعون کی بیماری میں 70,000 ایک ہی لمحے میں مر گئے تھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج یہ جو وبا آئی ہے طاعون کی دوسری صورت جس کو کرونا کہتے ہیں، آج ہم ہائے ہائے آج ہم بنی اسرائیل سے زیادہ خدا کے باغی بن چکے ہیں۔ ہماری بہنیں اب کیا کہتی ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو، آسمان سے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ عجیب عجیب جملے لکھنے کو بھی دیکھے گئے اور سننے کو بھی ملے۔ ایک بد نصیب نے اسلام آباد کی سرزمین میں جملہ کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ 9 سال کی بچی اور 50 سال کا آدمی جس کی آواز کو بند کر دیا گیا، اس بچی کی آواز کو، اور 50 سالہ آدمی کی آوازیں آج بھی مسجد سے سنائی دی جاتی ہیں۔ یہ در حقیقت اس بدبخت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ کی شان کی طرف اشارہ کیا۔ جب یہ حالات ہوں گے تو میرے بھائیوں آسمان سے خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، پوری امت کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔